اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معلی الشان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمتا للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاة والسلام علی آلہ وأهل بيته وأزواجه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے، جمعے کی رات ہے. آج 7 رمضان شروع ہو چکا اور اپریل کا مہینہ ہے، اس کا بھی پہلا یہ ہفتہ جمعہ ہے، جمعے کی رات ہے. اللہ کے فضل و کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے محفل درود، ذکر و اذکار اور آقا مولا محمد مصطفیٰ پر درود و سلام کی محفلیں جو سج رہی ہیں، پورے چاہنے والے امت مسلمہ آپ کے جگہ جگہ پر محفلیں سجا رہے ہیں، سب خراج تحسین کے مستحق ہیں. یہ رمضان جو آج اس کا پہلا جمعہ ہے، جمعے کی رات ہے، یہ رمضان بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے. میری کچھ گزارشات ہیں امت مسلمہ سے. ایک تو گزارشات یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے قریب کے عزیز اور اقارب اور غریب اور غربا کا ذرا احساس کرے اور ان کے ساتھ تھوڑا تعاون کرے اس رمضان کے اندر. اور ایک درخواست میری ایک اور ہے، جو حضرات جو اپنے رمضان کی جو افطاری کی دسترخوان کی تصاویر جو ہیں وہ جو فیس بک پہ چڑھاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر، دیکھیے اسلام دنیا کے ایک واحد دین ہے جو کہ درس دیتا ہے، آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہے. ساری نعمتیں رب کی موجود ہوتی ہیں، پھر بھی آپ ان نعمتوں کو اس وقت تک استعمال نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کا اذان یعنی اذان شروع نہ ہو جائے. تو رمضان تو صبر کی تلقین کرتا ہے، رمضان تو آپ کو برداشت کی تلقین کرتا ہے. تو آپ اپنے دوسرے مسلمان غریب بھائیوں کو بھی برداشت کریں، ذرا ان کا بھی احساس کریں. ان کے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہمارے دسترخوان پہ تو فلانے چیزیں نہیں تھی. دوسری التجا میری سب تمام امت مسلمہ سے ہے، تمام پاکستانیوں سے ہے. گرمی کا مہینہ ایک دم شروع ہو چکا ہے، بہت زیادہ گرمی شروع ہو گئی ہے. یہ پرند اور چرند جو ہیں ان کو پانی کی بہت تکلیف ہوتی ہے. تھوڑا سا پانی کسی برتن میں، تھوڑی سی خوراک کسی برتن میں اپنے چھتوں کے اوپر رکھ دیا کرے، ایسی جگہ پہ جہاں سے آ کے یہ پرند اور چرند، یہ جتنے بھی ہوائی جو پرندے ہیں وہ اس سے پانی پی سکے تاکہ ان کی پیاس بجھ سکے. برادران اسلام، یہ رمضان کا مہینہ بے شک اس ملک کے اندر بڑی سیاسی کشمکش چل رہی ہے، اس پر بات کروں گا تھوڑی دیر بعد. لیکن یہ رمضان 19 رمضان کو جو اس مرتبہ 21 اپریل کو آ رہا ہے، میرے پیر و مرشد صاحبزادہ سید ضیاء الحسن قائم مقام امام الجہاد آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے. اور اس عرس کے اندر آپ نے جس زندگی کو جس مقصد کے لیے جو ہندوستان چھوڑ کے اس پختونوں کے پاس آئے تھے،
جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی تکمیل کے لیے اس تغز الہند کے لیے تو ایک روزہ تغز الہند استحکام پاکستان امن کانفرنس منائی جاتی ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آئیے, پاکستان کا استحکام اگر ہوگا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کی تکمیل پر ہوگا. اس سے پہلے میں نے کئی مثالیں جانوروں کی دی, اس سے پہلے میں نے کئی مثالیں جنگل میں گھر کی دی کہ چاروں طرف جب تک کہ یہ جانوروں کو ختم نہیں کر دیں گے اس ملک کے اندر استحکام نہیں آ سکتا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی تکمیل کے لیے, کیونکہ یہ پختون پاکستان کی فوج یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں جنہوں نے اٹھ کر حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانا ہے. اس تکمیل کو پہنچانے کے لیے ان کو ان کے اندر جولانی پیدا کرنے کے لیے, ان کے اندر ولولے جہاد پیدا کرنے کے لیے, ان پختون قوم کو حضور کی بشارت دینے کے لیے میرے پیر و مرشد یہاں تشریف لائے تھے. آپ کا انتقال 19 رمضان کو فرمایا آپ, تو آپ کی مزار جو ہے آج بھی مردان کی گلی باغ میں ہر مرج خاص و عام ہے. آج بھی لوگ آتے ہیں وہاں پر درود و سلام پڑھتے ہیں, فاتحہ دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں, آپ سب سے میری درخواست ہے کہ 19 رمضان 21 اپریل کو آئیے آپ حضور کے وعدے کو تکمیل کے لیے فرقہ پرستی سے نکل کر, سیاسی گروہی لسانی تعصب سے ہٹ کر, صرف اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہہ کر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ ہم سب مل کر اس ملک کے اندر استحکام لا سکتے ہیں. آج ملک کے اندر دیکھیے آپ کس طریقے سے بدامنی پیدا ہو گئی ہے. آج آئین کو وہی دوبارہ چیزیں جو اپلائی کر دی گئی ہے جو 71 کے اندر مشرقی پاکستان کے اندر جو کی گئی تھی. آج جب تک کہ آپ کا وفاق مضبوط نہیں ہوگا, آج وفاق کو کمزور کر دیا گیا, آج وفاق کی جو ہے حکومت ختم کر دی گئی. آج جب وفاق کمزور ہوتا ہے تو یاد رکھیے صبح واریت اٹھتی ہے, صبح واریت جو ہے نا پروان چڑھتی ہے, ذہنوں میں فتور پیدا ہوتے ہیں, ذہنوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں, یکجہتی اور یکسوئی ختم ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا جو مشرقی پاکستان تھا, دنیا کے اور بھی ممالک آزاد ہوئے. آپ نے دیکھا کوریا ہے, ایک شمالی کوریا, ایک جنوبی کوریا ہے. جرمن تقسیم تھے دیوالے برنن سے, لیکن جرمن رہا. لیکن افسوس کی بات ہے ملک کو تقسیم کر کے نام تک بدل دیا گیا, وہاں پر صوبائیت لسانیت آ گئی. یہی لسانیت, یہی صوبائیت, وہ اس وقت مشرقی پاکستان ہمارا سب سے بڑا صوبہ تھا, سب سے بڑا ہمارا جو ہے نا مرکز تھا, وہ ایک دوسرا پاکستان, مغربی پاکستان, مشرقی پاکستان تھا, وہ بنگلہ دیش بنا دیا گیا. آج وہی طاقت ہے اس ملک کے اندر, وہ انتشاری کیفیت پیدا کر کے پاکستان کی فوج اور مسلح افواج کے خلاف, یہ اکثری طاقتوں کے خلاف, یہ دفاعی قوتوں کے خلاف عوام کو ورغلایا جا رہا ہے. یہی کیفیت وہاں پر تھی, وہی مکتی بانی یہاں پر ہے. وہاں پر بھی لبادہ اڑایا گیا تھا, وہاں پر لسانیت کا, یہاں پر لبادہ اڑایا گیا ہے, یہاں پر مذہبیت کا وہی مکتی بانی جناب بنائی جا رہی ہے. وہی پاکستان کے اندر ایک ٹکراؤ کی کیفیت لائی جا رہی ہے. اللہ اس ملک پاکستان کا اپنا راہ فرما, کیونکہ میرے بھائیوں جب عراق کے اندر سوزشیں جنم لینے والی تھی تو یہ برطانیہ, امریکہ, ہندوستان, فرانس کے جو سفیر تھے وہ سفیروں نے اپنا کردار ادا کیا تھا. پھر شام میں بھی وہی سفیر تعینات کیے گئے تھے, پھر وہی سفیر جو ہے نا آپ کے لیبیا میں تعینات کیے گئے تھے. آج وہ جتنے بھی سفیر جنہوں نے ان اسلامی مملکتوں کی جن کو اندر سے ختم کیا, ایک دوسرے کے خلاف نسلی فسادات پیدا کیے, عراق کی قوت کو, لیبیا کی قوت کو, مصر کی قوت کو, شام کی قوت کو, لبنان کی قوت کو ختم کر کے اسرائیل کو مضبوط کیا. اسی طریقے سے وہی مملکتوں کے وہی سفیر, وہی لوگ جنہوں نے عراق کے اندر, جنہوں نے مصر کے اندر, جنہوں نے شام کے اندر, جنہوں نے لیبیا کے اندر وہاں پر شیعہ سنی فسادات پیدا کر کے, تکفیر پیدا کر کے, ایک دوسرے سے لڑا کے, جہاں پر داعش کو پیدا کر کے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف لڑایا گیا, وہی جو مملکتوں کے جو سفیر ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی لیڈروں سے ملاقاتیں کر کے اس مملکت کے اندر دوبارہ وہی کیفیت لانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کا کام کیا ہے؟ تحفظ اسرائیل, تحفظ ہندوستان.
اب تحفظ ہندوستان تحفظ اسرائیل کے لیے اس سے پہلے میں کہتا رہا، یہ جو دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے، ہم کو جو لڑایا جا رہا ہے، یہ ہماری جنگ نہیں۔ میں نے کئی پریس کانفرنسوں میں کہا، میں نے کئی پروگراموں میں کہا، جو اپنی استطاعت کے مناسبت سے، کیونکہ فقراء کے پاس وسائل کی بے انتہا کمی ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے اس پیغامات کو پورے نہیں لے کے جا سک رہے، لیکن میں نے وہیں پر عرض کی ہر جگہ پر کہ یہ جنگ جو دہشت گردی کے خلاف جو ہمیں جو لڑائی جا رہی، یہ ہماری جنگ نہیں، یہ تحفظ ہندوستان و تحفظ اسرائیل ہے۔ آج تحفظ ہندوستان ان کے لیے مقدم ہے، نہ پاکستان کی جمہوریت مقدم ہے، نہ پاکستان کا آئین مقدم ہے، نہ پاکستان کا قانون مقدم ہے، نہ پاکستان کی کوئی سیاسی پارٹی مقدم ہے، ان کے لیے تحفظ ہندوستان مقدم ہے۔ تحفظ ہندوستان کے لیے پاکستان کے اندر یہ بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا آئینی لحاظ سے، پھر ایک مشورہ دیتا چلتا حکومت کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو، کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں آئین کے لحاظ سے کوئی بھی منتخب حکومت ووٹ پہ آنے کے بعد اپنا ٹائم پورا نہیں کر سک رہی، اس کا مطلب ہے یہ چیز پاکستان ان چیزوں کے واسطے نہیں بنا ہے۔ پاکستان کا آئین دوسرا ہے، پاکستان کا قانون دوسرا ہے، پاکستان کا طریقہ دوسرا ہے۔ ارے پھر آئیے وہ اللہ کے آئین کی طرف، وہ اللہ کے قانون کی طرف، وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کی طرف۔ جب خلقت انسان ہو رہی ہے تو اللہ نے جب آدم کی تخلیق کی تو آدم کو اللہ نے کیا کہا؟ اس کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ خلافت جو ہے یہ دراصل اسلام کی، اللہ کی روحانیت کی یہ ایک وہ جو اللہ نے بنائی ہے۔ تو پھر آئیے ہم سب مل کر متفقہ طور پر مسلمان بن کر اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم پھر اس خلافت کی طرف چلے جس خلافت کو اللہ نے انسان کی تخلیق کی، آدم کی تخلیق کر کے کہا میں اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ خلافت روحانیت ہے، یہ مادیت جو ہے وہ تو دم توڑ چکی، یہ مادیت ختم ہو چکی۔ یہ ان مادی طاقتوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے، اگر ان کے مکر و فریب کو ختم کرنا ہے، ان کی سازشوں کو ختم کرنا ہے، ان کی جو یہ جو فتنے بنا کے ہماری مملکت کو جو سندھو دیش اور بلوچستان اور پختونستان میں تقسیم کر کے ہم کو آپس میں لڑا رہے ہیں، اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ہم سب نے مل کر طریقے محمد مصطفیٰ کو اپناتے ہوئے ایسی زمین پاکستان سے، کیونکہ یہاں پر کیا ہے اسلام کی نشات ثانیہ کی تب جو ہجرت نشات ثانیہ ہوئی ہے، یہاں پر ہجرت نشات ثانیہ ہے۔ یہاں سے جو ہے نا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں نے اٹھ کر اس زمین پر امن کو قائم کرنا ہے، اس زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، کیونکہ یہ وقت، یہ رمضان، یہ رمض کی جو کیفیت ہے، یہ دعاؤں کا وقت ہے، التجاؤں کا وقت ہے، اللہ سے فریاد کا وقت ہے، اللہ سے دعا التجا کا وقت ہے کہ ہم سب مل کے التجا کریں۔ یا اللہ یہ مملکت جو 27 رمضان مبارک کو، جو 27 رمضان مبارک شب قدر کی رات پہ، جو رات کا 12 بجے کا جب ایک ڈنکا بجا تھا، اللہ نے ہمیں یہ مملکت عطا کی تھی۔ الحمدللہ کتنی بختور مملکت ہے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینہ کے اندر مہاجر و انصار تھے، جن کو بھائی بنایا گیا، اخوانکم فی الدین کیا گیا۔ تو آج ہم پھر واپس اسی مدینہ کی ریاست کی طرف اگر آنا ہے تو اخوانکم فی الدین کی طرف آنا ہوگا۔ ہم جو ہے ایک دوسرے سے یہ ٹکراؤ جو پیدا کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو جو ورغلایا جا رہا ہے، جو آپس میں جو ایک دوسرے کو خلاف جو کہتے ہیں کہ فتوے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا غدار ہے، یہ جو ہے اس کی مملکت منکرین کی مملکت ہے، یہ فتووں سے جو اسلام کو جو ہے نقصان پہنچ رہا ہے، پاکستان کی بقا کو نقصان پہنچ رہا ہے، پاکستان کی سلامت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب نے مل کر میرے پیر و مرشد نے ایک فارمولہ بنایا تھا۔ آپ نے ہمیں فرمایا تھا کہ بیٹا کہ اپنا مسلک چھوڑو مت، میں حنفی مسلک ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، میرا عقیدہ میرے مسجد، میرے گھر، میرے بچوں تک ہے، باہر نکلوں تو مسلمان ہوا سماک المسلمین، فخر سے کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ سب سے پہلے مسلمان، ہم سب سے پہلے مسلمان بنے۔ یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ جعفری ہے، یہ حنفی ہے، یہ ایک ہوئے تو مسلمان بنے۔ ہوا سماک المسلمین،
تو ہم سب سے پہلے مسلمان بن کر، کیونکہ قرآن میں جس طرح میں نے عرض کیا، جس پر ہم بار بار اسی آیات کو پڑھتا ہوں سورہ احزاب کی، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائک جو ہے یہ نور ہے، روحانی طاقتیں ہیں، وہ ملائکت جو ہے یصلون علی النبی، اس نبی پہ، وہ نبی جو ہے وہ مومنین کا اور اللہ و ملائک کا مشترکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب مومنین اور ملائک، اب مومنین نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اس کے ملائک اپنے حبیب پہ سلام بھیج رہے ہیں، ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائک، جیسے انا انزلناہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائک، 4 مرتبہ قرآن میں انا آیا، سورہ نو میں آیا، انا ارسلناک نو، انا اعطیناک الکوثر۔ اب یہ سورہ یہ جو انا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، وہ ملائکتہ اور اس کے ملائک، یصلون علی النبی۔ اب نبی کے طریقے کو دیکھو اے مومنو، نبی کے روحانی طریقے کو دیکھو، کس طرح آپ نے روحانی طریقے سے زمین کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کیا، کس طرح نبی نے اس زمین کے اوپر اخوت و بھائی چارہ بنایا، کس طرح اس نبی نے اس زمین کے اوپر عدل و انصاف کو قائم کیا، کس طرح اس نبی نے اپنے اوپر سختی برداشت کر کے بدر میں اپنے 313 صحابہ کرام کے ساتھ میدان عمل میں نکلے، جنگ خندق میں نکلے، جنگ احد میں نکلے، فتح مکہ کیا، قل جاء الحق وزهق الباطل، بتوں کو توڑ کر آپ نے اس زمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کو قائم کیا۔ تو آج جب ہجرت ہوئی، ہجرت ثانی مومنین، ہجرت ثانی ہوئی، تبلیغ ہوئی، جہاں مبلغ، جہاں بھی علی اللہ پیدا ہوئے، اس کو حکم ہوا ہندوستان جاؤ، جا کے تبلیغ کرو۔ آج ہندوستان کے اندر یہ جتنے بھی راون جتنے بھی یہ قومیں ہیں، ان کو ہولی اللہ نے مسلمان کیا، پھر بن کے رہے گا پاکستان، بن کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہجرت ہوئی، 27 رمضان المبارک کو اللہ نے پاکستان دیا، ہجرت ثانی ہوئی، اس کے بعد غزوات ہوئے، لڑائی ہوئے، جنگ بدر میں جو ہے چھوٹی سی لشکر تھی، انہوں نے فتح حاصل کیا۔ 65 پہ آپ نے دیکھا ہم کو اللہ نے اس دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں فتح حاصل کیا۔ جنگ احد میں سرکار مبارک کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ نے دیکھا 71 میں ہم سے ہمارا بازو کاٹ دیا گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا دیا گیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ وہ تدبیر، یہ دور آ رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کو اگر قائم کرنا ہے، آپ نے تو طریقت مصطفیٰ کو لے کے آپ نے ہندوستان کے بت قدا سے، ہندوستان کی ان بت قدا کو دعوت اسلام دے کر اس زمین سے ان کافر طاقتوں کو ختم کرنا ہے، تغزو الہند کرنا ہے، حضور کے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اسی لیے ہم ہر سال اپنے پیر و مرشد کے عرس کے موقع پر تغزو الہند کانفرنس کرتے ہیں، حضور کے وعدے کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج اس مملکت کی جو اکائی ہے، جو اکائی اس مملکت کی جو فیڈریشن ہے، جو مرکز ہے، اس مرکز کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ اس مرکز کو ہم نے اللہ رسول کے رسول کے بنائے ہوئے طریقے پر ہم سب نے مل کر کریں، سب مل کر ایک متفقہ ایک لائمل بنائے۔ کوئی کسی سیاسی پارٹی سے نہیں، کوئی کسی فرقوی پارٹی سے نہیں، کوئی کسی جو ہے نا مملکت کی جو وہ نہیں ہے، بس ایک نظام خلافت کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے بنائے ہوئے۔ دیکھیے، ہجرت ہوئی، تبلیغ ہوئی، غزوات ہوئے، اب جہاد باقی ہے نا، تغزو الہند باقی ہے۔ تغزو الہند کے لیے آپ نے اس مملکت کو مضبوط کرنا ہے۔ اس مملکت کی مضبوطی کس طریقے سے؟ وہ روحانی طریقے سے۔ مادی طریقے سے آپ نے دیکھ لیا، مادی طاقتیں سب کمزور ہو گئی، سب ختم ہو گئی، ان کو کاغذ کا لبادہ بنا کے پھینک دیا گیا۔ لیکن قرآن وہ کاغذ کا نہیں ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا قرآن ہے، وہ اس قرآن کی عمل میں نافذ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے پیر و مرشد کا جو یہ فرمان ہے، جو پاکستان کی فوج، یہ جو پختون ہے، یہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں۔ آج پاکستان کی فوج کے خلاف ان مذہبی حلقوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا جا رہا ہے۔ میں ہر جگہ عرض کرتا رہا ہوں، میں ہر جگہ فریاد کرتا رہا ہوں، جہاں تک مجھ سے ہو سکتے آواز پہنچاتا رہا ہوں۔ آج ہندوستان کی جتنی بھی مذہبی قوتیں ہیں،
وہ کروڑوں مرتبہ بیٹھ کر اپنے 12 کروڑ مرتبہ اپنا منتر پڑھ رہے ہیں، وہ ناگپور میں بیٹھ کر، تاکہ اپنی فوج کو مضبوط کرے، ان کو روحانی ان کی طاقتیں ملے، وہ ہم رام راج قائم کر سکے، ہماری فوج جو ہے اکھنڈ بھارت کر کے رام راج قائم کرے۔ اور اسی طرح اسرائیل کے جو ہے وہ دیوار کریا کے سامنے بیٹھ کر وہ اپنی فوج کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، وہ جو ہے کہ ہمارا مسیح الدجال آ جائے، ہم جو ہے وسیع تر اسرائیل بنا سکے۔ ارے ہماری فوج کے خلاف، ہمارے فوج کے خلاف ہماری مذہبی حلقوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ بنگالی کی جو ہے نا وہ لسانیت کا جو ہے وہ لبادہ اڑایا گیا، یہاں پر مذہب کا لبادہ اڑا دیا گیا کہ فوج جو ہے وہ مذہب کے خلاف ہے۔ ارے فوج کا تو منشور ہی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ۔ تو لہٰذا ہم نے اپنی پالیسیوں پہ خدارہ نظر رکھنی ہے، یہ تکفیر کو، اس ٹکراؤ کو ختم کرنا ہے تو ایک طریقے پر چلنا ہوگا۔ استحکام پاکستان کو اگر لانا ہے، عمل پیدا کرنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزو الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے امت کے اندر ایک جو ہے نا یہ شعور اجاگر کرنا ہوگا۔ یہ جو میں جو کہتا ہوں ابن غازی کا جو ہم نے چیلنج شروع کیا ہے، یہ صرف صلاۃ خیر من النوم ہے۔ ارے ہم تو آپ کو نیند سے جگانا چاہتے ہیں۔ اے مومنو جاگو، اے مسلمانوں جاگو، اے امت محمدی جاگو، ارے جاگو۔ یہ دیکھو باطل طاقتیں آپ کو مٹانے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ کس طریقے سے یہ دشمنی کرتے ہیں۔ آج پاکستان کو گرین لسٹ میں دوبارہ مکمل طریقے سے دھکیلنے کے لیے ملک کے اندر انتشاری کیفیت پیدا کر دی جا رہی ہے۔ آج دیکھیے تو کچھ طاقتیں میں کہتا آ رہا تھا، افغانستان کی جیلوں کے اندر جو امریکہ نے جن دہشت گردوں کو مکمل ٹریننگ دے کے رکھی ہوئی ہے، وہ دہشت گرد افغانستان کے محفوظ علاقوں سے پاکستان کی طرف آنے کے لیے نکلیں گے، نکل کے پاکستان کے اندر ایک انتشاری افراتفری پیدا ہوگی، پھر دوبارہ پاکستان کو جو ہے اسی طریقے سے آگ اور خون میں دھکیل دیا جائے گا، بارود میں انسانی کی خون میں دھکیل دیا جائے گا، اور پاکستان پہ دوبارہ جو ہے وہی چیزیں، وہی جو بین الاقوامی لحاظ سے جتنے بھی پابندیاں گرین لسٹ کی واپس لگا دی جائیں گی۔ تو یہ ایک سازش ہی ہے۔ ان سازشوں سے اگر پاکستان ہے تو میرے بھائیوں ہم ہیں، آپ ہیں، اقتدار ہے، مملکتیں ہیں، اسمبلیاں ہیں، ممبر ہیں، وزیرہ ہیں، سب کچھ اس وقت ہے جب پاکستان ہے۔ آپ جائیے نا بنگلہ دیش کے اندر، آپ جا کے وہاں کھڑے ہوئے نا پاکستان کی نمائندگی، وہ مشرقی پاکستان تھا نا، اب وہ پاکستان نہیں ہے تو کیا آپ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں الیکشن کے لیے؟ ارے اس پاکستان کی قدر کرو، اس پاکستان کی قدر کرو کہ اللہ نے آپ کو شب قدر کی رات پہ عطا کیا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ رمضان کے مہینہ ہے، اس کے اندر جو ہے ہم لوگ کو یہ جتنے بھی پروگرامات ہیں دعاؤں کے ہونے چاہیے، اللہ سے التجا کے ہونے چاہیے، روڈوں پہ جلسوں کے نہیں ہونے چاہیے، یہ روڈوں پہ جو ہے نا یہ احتجاجیں نہیں ہونے چاہیے۔ ارے کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں ہم جشن مناتے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے آج کی، یہ کس چیز کا جشن منایا جا رہا ہے؟ مملکت کو گرے لسٹ میں لانے کے لیے یہ جو بین الاقوامی سازشیں چل رہی ہیں، جو پاکستان کو اندر سے جو کمزور کرنے کی بین الاقوامی سازشیں چل رہی ہیں، ارے اس کا مداوع کرو، قوم کو اس سے آگاہی کرو۔ آج تک ایک نیشنل الیکشن پلان ایک ہوا تھا، بس پلان ہی رہ گیا، اس پر کوئی عمل نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں میری درخواست ہے کہ اس مملکت کو، اس نظام کو، اس تمام تر آئینی قوتوں کو قرآن کی آئین کے مطابق، اللہ کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت کی طرف ہم نے جانا ہے۔ ہم نے مشرف نے یوٹن لیا تھا نا، ایک دم یوٹن لے کے جناب افغانستان کے خلاف امریکہ کے ساتھ لے کے کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ نے 80,000 افراد مروائے نا، تو پھر آپ ایک یوٹن لے اسلام کے لیے، یوٹن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے لیے، یوٹن نے حضور کے وعدے تکمیل کے لیے، یوٹن نے پاکستان کے بننے کے مقصد کے لیے، یوٹن نے آپ اس زمین پہ امن کو قائم کرنے کے لیے، یوٹن نے آپ اس زمین پہ عدل کو قائم کرنے کے لیے، یوٹن نے آپ اس زمین کو اس آتشی نمرود سے بچانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے لے آپ یوٹن کھڑے ہو اللہ کے نام پہ۔ آپ امریکہ کے نام پہ کھڑے تھے، ارے دیکھ کے تو دیکھیں اللہ کے نام پہ کھڑے ہو کے کس طرح اللہ کی وہی ملائکہ، وہی حور الغلبہ ارے واپس آئیں گے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتار
آئیں گے گردوں سے قطار در قطار ربی. وہی اللہ ہے, وہی قرآن ہے, میں کہتے رہا ہوں, وہی نبی ہے, وہی آخر الزمان ہے. وہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنو. آؤ عملی میدان میں. اس ملک میں استحکام اگر آ سکتا ہے فقیروں کی دعاؤں سے, یہ راستہ اللہ نے دیا ہوا ہے. تمام نظام ختم ہو گئے, تمام آئین ختم ہو گئے. اب ایک آئین ہے جو قرآن ہے. اس قرآن کے آئین کو بحال کر کے خلافت کی طرف قدم اٹھائے, اللہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کر دے گا. اس کے مملکت کے اوپر احسان کرے گا, اور یہ احسان وہ پوری دنیا پہ امن قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امت محمد مصطفی پر ایک بہت بڑا احسان ہے جو آپ نے خدا کے لیے امام مہدی علیہ السلام کا جو ظہور کا جو بشارت دی ہے, پوری بشارتیں پوری ہو چکی ہے اور پوری چیزیں پوری ہو چکی ہے. قرب قیامت کی جتنی نشانیاں تھیں, آپ باب الفتن اٹھا کر دیکھیے, کتابوں میں باب الفتن, احادیث کی کتاب بخاری میں مشکوات میں باب الفتن اٹھا کے دیکھیے, اس کے اندر جتنے بھی جو بھی ادوار تھے پورے ہو چکے. اب جو ہے تکمیل کی طرف جانا ہے, اب تکمیل کی طرف جانا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم ہے, یہ دین تکمیل ہو چکا ہے, اب تکمیل کی طرف جانا ہے. اب اس میوے کا وقت ہے. ہم نے جو میوہ بویا تھا اس زمین کے اوپر, جو شجر اب اٹھے گا وہ میوہ ہوگا, وہ اسلام کا غلبہ ہوگا. اس غلبے کے لیے آپ کو اس فقیر کی طرف سے دعوت ہے, آئیے تکفیر کو چھوڑ کر, فرقوں کو چھوڑ کر, سیاست کو چھوڑ کر, گروہی لسانی ان تعصبات کو چھوڑ کر آئیے اس آواز کو, یہ حی علی الصلاۃ جو ہے, یہ صلاۃ خیر من النوم جو ہے, یہ جو جگا رہی ہے آپ کو, صرف آپ کو جگانے کے لیے. ہمارا کوئی کسی قسم کا, میرا کسی قسم کوئی سیاسی کسی قسم کا کوئی فرقہ بھی کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. میں ایک فقیر اپنے پیر و مرشد کی بتائے ہوئے طریقے پر جو امت مسلمہ کو اپنا مسلک چھوڑو مت, دوسروں کا مسلک چھیڑو مت کی طرف سے اس مملکت سے محبت تھی. اس میرے پیر و مرشد کو اس مملکت سے محبت ہے ہمیں, کیونکہ یہ مملکت پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا, محمد الرسول اللہ حضور کی حمد و ثنا کو قائم کرنے کے لیے یہ پاکستان جو اللہ نے موعظ وجود میں لایا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان اس طرف اللہ, کیونکہ اللہ کو سورہ بارات میں آپ نے دیکھا کہ کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا, کیونکہ قرآن نے اس کا فیصلہ دے دیا, اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں قریب ہے کہ اللہ کے جو حمد قائم ہوگی, یہاں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر اٹھے گا اور ہندوستان کو مسلمان کرتا ہوا, دیول درتاؤں کو توڑتا ہوا, کیونکہ بابا نانک نے بھی اس کی بشارت دی ہے, ہندوستان کے کتب کا الگنان میں اس کی بشارت ہے, ان کی بشارت ویدوں کے اندر ہے. جس طرح جو ہے نا جو اسرائیل کی جو بنی اسرائیل کی کتب میں جو ہے نا ان کی بشارت موجود ہے کہ وہ آخری نبی, جس طرح بشارت تھی آخری نبی کا جو دوسرا خلیفہ, اس طریقے سے جو ہے نا وہ بیت المقدس میں آئے گا. پورا بیت المقدس جو ہے نا وہ بغیر کسی جنگ کے فتح ہوا, خانے کا وہ بغیر کسی جنگ کے فتح ہوا. اس طرح ہندوستان کی کتب میں بھی اسلام کے غلبے کی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغزو الہند کی تکمیل کے لیے ایک متحد اور متفق کرے, اور اس فقیر کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان سے دین کی خدمت لے, امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, وما علینا الا البلاغ المبین.